قبول کیا۔ سوال ہے کہ یہ ساری عبادتیں حضرت ابراہیم نے کس کلیجے سے کی، کس دل کے ساتھ کی؟ وہ دل تھا جس میں اللہ کی ذات پر یقین تھا، یقین تھا کہ اگر اللہ نے میرے اولاد کو مجھ سے چھیننا چاہا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو یہ اولاد رہ کر بھی بے فائدہ ہے، اور اگر اللہ اسے زندگی دینا چاہتا ہے تو ایک چھری بھی کیا ہے، اپنے کام کو انجام نہیں دے سکتی۔ محترم، محترم حاضرین اور حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، پھر وہی تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ تو بتاؤ کہ جس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، کیا یہ سارے کام وہ معبودان باطلہ کر سکتے ہیں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے، بابرکت ہے اس شرک سے اور ان مشرکین سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان حقیقی طور پر اس وقت اسلام میں داخل ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، مگر وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں، نہ اللہ کی قدرت اسے پتہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قابلیت صلاحیت اسے پتہ ہے، نہ وہ اللہ کے ڈر سے ڈرتا ہے، نہ اس سے امید رکھتا ہے، نہ اسے خوف ہے، نہ اسے رجا ہے، نہ دل میں اللہ سے محبت ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی آخرت میں کامیاب ہو جائے؟ یقیناً یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان انسان کے دل میں کہتا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم یہ بھی کرتے ہو، تم یہ بھی کرتے ہو، یہ کام تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بچا لیں گے۔ اگر سچ میں ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام کو اپنی جانوں کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، نہ وہ اپنے گھر کو چھوڑتے، نہ اپنے شہر کو چھوڑتے، نہ دنیا کو چھوڑتے، جبکہ اللہ نے دنیا کو ان کی قدموں تلے لا کر رکھ دیا تھا۔ تصور کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت کے دنیا کے سب سے مالدار شخص تھے۔ اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک تھی قیصر، ایک ہے کسریٰ، روم اور فارس۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان دونوں بڑی حکومتوں کو گرا دیا گیا، مسلمانوں نے انہیں پیچھے ڈھکیل دیا، ان کا سارا خزانہ لا کر مسلمانوں کے بیت المال میں پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر آئے اور صحابہ آ کر دکھاتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے وہ تخت، وہ زیورات جسے وہ استعمال کرتے، سب کو لایا گیا ہے۔ مسجد کے باہر جگہ نہیں تھی، روڈ پر سارے زیورات کو پھینکا گیا۔ آخرکار حضرت عمر دیکھنے آئے تو حضرت عمر کو کسریٰ کا تخت نظر آیا جو زمین پر گرا تھا۔ حضرت عمر نے اپنی لکڑی سے اس تخت کو اٹھایا، اس تاج کو اٹھایا اور کہا کیا اس کو پہن کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتے تھے؟ اٹھایا، مال میں پھینکا۔ یاد کیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے مالدار تھے، اتنا سارا مال، لیکن اس مال نے ان کو ذرہ نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس نہ اتنا مال ہے اور نہ ہی اتنی مال کمانے کی حیثیت، لیکن اس کے بعد بھی جتنا بھی مال ہے اس نے ہمیں اللہ کی عبادت سے روکا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں مال تھا، ان کے دل میں مال کے لیے جگہ نہیں تھی، اور آج ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں لیکن دل میں صرف مال ہی مال، دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ دل کی بات کی۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس میں محبت اللہ کی ہو، اس کے رسول کی ہو۔ جس نے اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا، ہاتھ خالی ہوں گے، دل میں امیدیں ہوں گی، یہی امیدیں اسے آخرت میں برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ محترم حاضرین، ایک اہم عبادت جو اللہ کے تئیں ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، اس عبادت کا نام ہے توکل علی اللہ، کہ انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے
کس مسئلے میں؟ آپ مسجد میں آئیں، آپ کو بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے گا۔ آپ صبح اٹھیں، آپ کو توکل ہو، شام کریں توکل ہو، رزق کمانے جائیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، گھر میں خوشی آئے مصیبت آئے ہر وقت آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا جتنا یقین کمزور ہوگا اتنا ہی اس کا اسلام، اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ محترم حاضرین، بات اگر توکل علی اللہ کی کریں، اللہ کے ذات پر یقین اور بھروسے کی کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مومنوں کی پہچان بتائی کہ ایمان والا وہی ہوگا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ حقیقی طور پر اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل لرزہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی نشانیاں، اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے دور میں بھیجے گئے جہاں فرعون کا رتبہ تھا۔ تصور کریں کہ فرعون سے لوگ کتنا ڈرتے تھے۔ ڈر اتنا تھا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم ہے، اس کے سامنے فرعون کی مٹھی بھر فوج ہے، لیکن فرعون کا ڈر دل میں ایسا تھا کہ ایک آنے والا آتا ہے، فرعون کے کان میں رشوت دیتا ہے، کہتا ہے میں نے ستاروں کو دیکھ کر پتا کیا کہ ان غریب اور فقیر جن کے پاس نہ لڑنے کی طاقت ہے نہ ہمت ہے، ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری حکومت کو گرا دے گا۔ راتوں رات فرعون فرمان جاری کر دیتا ہے کہ آج کے بعد سے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ جی نہیں پائے گا، جو پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سب مان لیتے ہیں، یعنی فرعون نے جب حکم جاری کیا اس کے خلاف بولنے کی کسی کی طاقت نہیں تھی۔ ایسے دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اللہ نے ایک ہی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو بھیجا تو حضرت موسیٰ آ کر کہتے ہیں وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم کے لوگوں، اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے اس پر بھروسہ کرو، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ پر یقین رکھو، اس پر ایمان رکھو، اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا بنی اسرائیل کے پاس لڑنے کی طاقت تھی؟ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کو پتا چلا کہ یہ بھگوڑے ہمارے یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو ضرورت نہیں تھی کہ ساری فوج کو ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ مصر کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ کوئی ایک فوجی باقی نہ ہو، کوئی ایک ہتھیار باقی نہ ہو، سب کو لے کر ان کے پیچھے چلو۔ کن کے پیچھے؟ جو نہتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، سب بھاگے، فرعون پیچھے آ رہا ہے، سمندر کے سامنے پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے فرعون موت کو لے کر، ہتھیار کو لے کر آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے، جائے تو کہاں جائیں؟ ساری بنی اسرائیل ڈرنے لگے، کہنے لگے انا لمدرکون۔ ایمان والوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ کا ایمان اللہ پر اتنا تھا تو کہنے لگے تم کہتے ہو کہ ہم ضرور بھی ضرور پکڑے گئے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم ضرور، اللہ تعالی ہم کو راستہ دکھائے گا، ہم بچائے جائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا، ایک لاٹھی سمندر میں کیا ماری، سمندر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نکل گئے اور فرعون اور اس کا سارا لشکر وہاں ڈوب کر مارا گیا۔ محترم حاضرین، اللہ پر توکل انسان کو بڑے سے بڑے دشمن سے بچا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ ایمان نام ہے اللہ پر توکل کرنے کا۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ سب سے برا شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جتنی عبادتیں اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہر عبادت کا ثواب اللہ نے طے کیا ہے۔ نماز پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، روزہ کریں گے، حج کریں گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن اللہ پر توکل، اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
آپ اللہ پر یقین کیجئے، پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی ساری صلاحیتیں یقیناً یہ آپ کی خدمت میں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ محترم حاضرین، یہی اللہ پر توکل ہے کہ اس امت کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو صرف توکل علی اللہ کی وجہ سے دنیا سے مرے، دنیا میں انتقال کر گئے، اللہ نہ ان کا حساب لے گا نہ کتاب لے گا، یہ سیدھے کی سیدھے جنتی ہوں گے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا یا عمومی طور پر جب بھی ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے۔ یہی اللہ پر توکل ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ اسے شیطان سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہو اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کے نام سے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہوں، اتنا کہہ دیتا ہے، شیطان جو حقیقت میں انسان کی رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کا وسوسہ دل میں تک ہے، وہ شیطان بھی کہتا ہے کہ اب اس گھر میں میری انٹری نہیں ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھے، اللہ کا نام لے، شیطان کھا نہیں سکتا۔ آپ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی اہل خانہ کے پاس جائے، بسم اللہ کہے، تو شیطان اس اولاد کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جو اس ملاقات کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان نیکیوں سے پیچھے بھاگتا ہے، عمل کرنے سے کوتا ہوتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، کسی نہیں معلوم ہے آج جمعہ کا دن ہے، یہ ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کی عید کا بنایا گیا، آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسجد نماز کے کھڑے ہوتے ہوتے مسجد بھر جائے گی۔ حقیقت میں یہ لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے ذات پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اگر انہیں یقین ہو جائے تو وہ اس طرح آئیں گے جس طرح صحابہ مسجدوں کو آیا کرتے۔ کیا اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صف میں وہ ثواب رکھا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے یا وہ اپاہج ہو جائے، اسے اگر اپنی گھٹنوں کے بل رینگتے ہو کر بھی پہلے صف میں آنے کا موقع ملے تو وہ آنا چاہے گا۔ اب لوگ کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں مست ہیں، وہ مگن ہیں، جمعہ کا دن ہے، کاروبار میں لگے ہیں۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام کا مسئلہ ایسا نہیں تھا، صحابہ کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ اگر مثالیں دیکھے جائیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یاد رکھنا اللہ اس کا بدلہ تم کو دے گا۔ یہ آیت ہے اور صحابہ اس آیت پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ مدینہ سے تبوک 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نہ جانے کے لیے سواریاں ہیں، نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں، نہ سفر کرنے کا ساز و سامان ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے لا کر یہاں جمع کر دے، اسی کے سہارے کیا ہے ہم جنگ کے لیے چلیں گے۔ صحابہ کے پاس جو تھا، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی گیہوں لا رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے کجاوا لا رہا ہے، کوئی گھوڑا لا رہا ہے۔ صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق سامان لا کر پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ 1000 اونٹ جو ابھی ملک شام سے آئے تھے، کہا ان سب کو اللہ کی مجلس میں لے جا کر کھڑا کیا جائے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں لے جایا گیا اور وہ سونا جو تجارت سے ملا تھا، سارا سونا گود میں بھرا، اٹھا نہیں پا رہے تھے، اتنا سارا سونا اٹھا کر لائے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، لا کر سارا سونا آپ کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں اتنا سونا نہیں دیکھا۔ آپ نے ایک سکے کو لیا، کبھی اسے دائیں پلٹتے، کبھی بائیں پلٹتے، اور آپ نے ماری خوشی کے کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ حضرت عثمان نے آج اتنی بڑی نیکی کی کہ اگر اس کے بعد کوئی بھی نیکی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے کیوں تیار تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں دو گے، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ انہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا، انہیں توکل تھا۔ آج ہم میں کا ایک آدمی 100 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی ذات پر یقین نہیں۔ ابھی کوئی آدمی کہے کہ یہاں 100 روپے دو، میں تم کو 1000 روپے دوں گا، اور نوٹ دکھا دے، انسان فوراً دے گا، کیونکہ اسے یہاں یقین ہے۔ اور بات جب اللہ کی یقین کی جائے، اللہ کی ذات پر لوگوں کا یقین کمزور ہے۔ چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، اللہ پر توکل حقیقت میں یہ عمل کے ذریعے واضح ہوتا ہے۔ محترم حاضرین،
بات اللہ کی توکل کی جائے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور محنت کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ آپ کی کمائی آپ کو رزق نہیں دے سکتی، آپ کی کمائی آپ کے اولاد کو پال نہیں سکتی۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے اور رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی محنت بھی کرے، اللہ پر توکل بھی کرے، اللہ کبھی اسے نراش نہیں کرتا، اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ حدیث کے اندر پرندوں کی مثال دی گئی کہ ایک پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اس کی کوئی جاب نہیں لگی ہے، اس کا کوئی دکان نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ رزق کہاں ملنے والا ہے، مگر اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ وہ پرندہ جو بے زبان ہے، جس نے اولاد پال کر رکھے، اس پرندے کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میری اولاد کو پیدا کیا، جو حقیقت میں بڑے چھوٹے ہیں، لیکن یقین ہے کہ اللہ ان کو کھلائے گا۔ وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، شام کو لوٹ کر آتا ہے، محنت کر کے آتا ہے، اللہ اس کے بھی پیٹ کو بھر دیتا ہے اور اس کے پرندے کے پیٹ کو بھی بھر دیتا ہے۔ تو اگر صرف انسان گدا محنت کر کے سمجھے گا کہ میں کما لوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، انسان کو محنت جتنی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ اللہ کی ذات پر اسے یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ کی توکل کی وجہ سے ایک بندے کو نعمتیں دی جاتی ہیں، صرف اس کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مزدور جتنی محنت کرتا ہے اتنا محنت ایک عام آدمی نہیں کرتا ہے، لیکن کمانے میں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر محنت کی جائے، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے حوالے سے قرآن میں اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یعنی آپ کو نماز پڑھنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور زمین میں پھیل کر اس کے رزق کو تلاش کرنا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت مریم علیہ السلام حمل کی حالت میں ہیں، آخری مرحلے میں ہیں، اور انہوں نے اپنے حمل کو اپنی قوم والوں سے چھپایا تھا۔ کہتی تو کیا کہتی، شادی ہوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کا پیغام سنایا اور حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا، اے مریم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام اس آخری مرحلے میں اپنے گھر سے جدا ہو جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے گھر کے اندر عورتیں ہیں، عورتوں کو اس وقت سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مریم گھر سے نکلتی ہیں، پیٹ میں 9 مہینے کی اولاد ہے، کس کا سہارا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کا سہارا، یقین ہے، توکل ہے۔ گھر سے نکلی، یہاں تک کہ جب ولادت کا وقت آیا تو جو ولادت ہونے والی تھی اس سے زیادہ تکلیف انہیں کس بات کی تھی کہ جب یہ بچہ ہو جائے گا میں قوم کے پاس جاؤں گی، قوم والے مجھ سے پوچھیں گے اے مریم یہ اولاد تم کو ہوئی تو کیسے ہوئی؟ نہ تمہاری شادی ہوئی، نہ تم بدکار ہو، نہ تمہارے ماں باپ ایسے تھے، وہ عار ایسی تھی۔ حضرت مریم کہنے لگی کتنا بہتر ہوتا کہ اس عار کو محسوس کرنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی یا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ ایسی حالت میں وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم تمہارے پاس جو کھجور کا درخت ہے اس کو پکڑ کر تم ہلاؤ اور اللہ رطب کھجور دے گا، اس کھجور کو لینا اور کھانا، اور جو سامنے پانی بہ رہا ہے اس کو تم پی لینا۔ ایسی حالت ہے کہ ولادت کا مرحلہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھوک اور پیاس کی حاجت کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے اس درخت کو ہلائے بغیر کھجور کو نہیں گرا سکتا تھا؟ سب ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ تم کو محنت کرنا ہے، نتیجہ بغیر محنت کے نہیں ملتا ہے، تم کو محنت کرنا ہے۔ جیسے ہی حضرت مریم نے کھجور کا درخت کو ہلایا، ایک ہٹا کٹا آدمی نوجوان جائے کھجور کے درخت کو ہلا کر دکھائے، اس کے تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، ایک ہٹا کٹا مرد بھی کیا ہے اس کو نہیں ہلا سکتا۔ ایک حاملہ عورت جو کمزوری کے آخری مرحلے پر ہے اس عورت نے ہلایا، اللہ نے جسم میں اتنی طاقت دی کہ حقیقت میں کھجور گر گئے۔ محترم حاضرین، اللہ پر توکل ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں انسان کو محنت بھی کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، بات اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کی جائے تو یہاں پر بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ توکل کن کن چیزوں میں ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے رزق کے حاصل کرنے میں اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ آپ محنت کریں اور محنت کریں، لیکن جتنا بھروسہ کمزور ہوگا اتنا ہی اللہ رزق کو تنگ کر دے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے اٹھنے اور سونے کو صرف کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پر کیا ہے بد دعا کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من اصبح وہمہ الدنیا جعل اللہ فقر بین عینیہ،
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح بیدار ہوتا ہے بس دنیا کمانے کا مقصد ہے، رات میں سوتا ہے دنیا کمانے کا مقصد ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے، اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقیری کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے جتنی بھی محنت کرے اس کے نصیب میں اتنا ہوگا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے آپ دیکھیں کہ رزق کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی بندہ اس میں جلد بازی نہ کرے تو اللہ انہیں ضرور بدلا دے گا۔ اس میں سے ایک چیز رزق کا مسئلہ ہے۔ رزق کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا تھا، گھر میں پریشانی آئی، عبادت کو چھوڑ دیا اور کمانے میں لگ گیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یقین جانیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا توکل ختم ہو جاتا اور اللہ اس کے راستوں کو اور تنگ کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، عبادت کے مسئلے میں انسان کو اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ عبادت کے مسئلے میں کیسے توکل؟ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس عبادت کا حکم اللہ نے دیا ہے، میں نماز پڑھوں گا اللہ اسے قبول کرے گا، یہ نماز میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، سب جاتے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، نماز ہے، خطبہ ہے، سب سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، نماز پڑھ کر چلے جائیں گے، اس جمعہ کا فائدہ، اس کا ثواب کسی انسان کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ مانگنے سے ملتی ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنے سے ملتا ہے۔ یہ سمجھ لیا کہ مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ لیا، پورے مجھے نماز کا ثواب مل گیا، ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا انسان جو بھی عبادت کرے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے۔ محترم حاضرین، انسان اپنے زندگی میں بہت سارے معاملات کو دیکھتا ہے، بسا اوقات خوشی کا مرحلہ، بسا اوقات غمی کا مرحلہ، ہر حال میں اللہ کی ذات پر یقین ضروری ہے۔ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے آنکھیں کھولی، تھوڑے عقل اور ہوش کو سنبھالا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس باپ نے ان کو پالا پوسا ہے وہ خود کیا ہے، بتوں کو تراشتا ہے، مارکیٹ میں بتوں کو بیچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں کیا ہدایت کو ڈالا، اللہ نے دل کو کیا سدھار دیا۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو نصیحت کی، کہا کہ اے ابا جان، جن بتوں کو آپ تراشتے ہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی قسم نہ یہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ باپ نے بات نہیں مانی، باپ نے بات نہیں مانی، قوم والوں کو سمجھایا، بتوں کو توڑا، ہر طریقے سے سمجھایا، قوم والوں نے نہیں مانا۔ لیکن حضرت ابراہیم کو تو اللہ کی دعوت پھیلانی تھی، اس گاؤں میں نہیں کسی اور گاؤں میں، لہذا انہوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ کہاں کا سفر کیا؟ سفر کیا عراق کا۔ وہاں کوئی نہ جاننے والا نہ پہچاننے والا، راستہ کیسا وہ نہیں پتا، لیکن سب اپنی جگہ، صرف اللہ پر توکل تھا۔ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عراق تک پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے، وہاں پر حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوئی، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد زندگی کا ایک لمبا مرحلہ گزارا، آخر میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ اب اللہ تعالیٰ نعمت اللہ نے دی ہے، اور ایک آدمی جس کو بڑھاپے کے آخری مرحلے میں اولاد مل جائے، کتنی محبت اس اولاد کی انسان کے دل میں نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم کو کہ اولاد ہم نے دی، ہماری محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی؟ فوراً حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر بیابان جنگل میں چھوڑاؤ، ایسی جگہ نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ پیڑ پودے، لے جا کر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم نکلے، لے جا کر حضرت ہاجرہ کو ایک ایسے ریگستان میں چھوڑا، نہ کوئی چرند تھا نہ پرند تھا۔ پلٹ کر آنے لگے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ آج ایک آدمی 8 دن کے لیے اپنے گھر سے سفر میں نکل آئے، ہماری عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ آپ کے بغیر کیسا ہوگا۔ وہ حضرت ہاجرہ کا ایمان کیسا تھا کہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں کہ اس جگہ آپ کس کے حوالے چھوڑ رہے ہیں، اور حالت کیا ہے، نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان، اور گود میں ایک دودھ پیتا بچہ۔ تو حضرت ہاجرہ نے 3 مرتبہ پوچھا، حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا۔ تھی تو وہ بھی ایک نبی کی بیوی تھی، کہنے لگی ہو سکتا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کے لیے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر کو ہلایا تو حضرت ہاجرہ پلٹی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر پلٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جگہ جہاں حضرت اسماعیل تھے، جہاں حضرت ہاجرہ تھی، آج ہر مسلمان کی چاہت کی جگہ بن گئے۔ انسان امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو دکھا دے۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو
حضرت ابراہیم نے اللہ کے بھروسے چھوڑا تھا. جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام چلنے پھرنے لگے, محبت دل میں اور گہری ہو گئی, اللہ نے اور آزمانا چاہا, کہا کہ ابراہیم لے جاؤ اس کو ذبح کر دو. اللہ نے پھر آزمایا, حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان ساری عبادتوں کو قبول کیا. سوال ہے کہ یہ ساری عبادتیں حضرت ابراہیم نے کس کلیجے سے کی, کس دل کے ساتھ کی؟ وہ دل تھا جس میں اللہ کی ذات پر یقین تھا. یقین تھا کہ اگر اللہ نے میرے اولاد کو مجھ سے چھیننا چاہا ہے, اگر اللہ چاہے گا تو یہ اولاد رہ کر بھی بے فائدہ ہے, اور اگر اللہ اسے زندگی دینا چاہتا ہے تو ایک چھری بھی کیا ہے, اپنے کام کو انجام نہیں دے سکتی. محترم حاضرین, انسان کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اسباب کے ساتھ. محترم حاضرین, جب مصیبت آئے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں مصیبت آ گئی, انسان رونے لگتا ہے, واویلا مچاتا ہے, گھر کی عورتیں پریشان ہوتی ہے, رزق کی تنگی ہو گئی, مستقبل کا سوچنے لگتے ہیں, شوہر کی کمائی کم ہے, سوچتے ہیں کہ آگے اولاد کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے فیوچر کا کیا ہوگا. کاش کتنا بہتر ہوتا کہ لوگ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنے سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں. محترم حاضرین, یاد رکھیے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے آتی ہے. لہذا انسان کو مصیبت کے وقت میں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے نکلے, گویا ایک طریقے سے آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ کہاں کا ارادہ رکھتے تھے؟ آپ طائف گئے. طائف والوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا ہے, داخل ہونے نہیں دیا, آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اپنے اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا. اب اللہ کے نبی مکہ سے نکلے تھے, مکہ دوبارہ نہیں جا سکتے تھے, طائف گئے تھے, وہاں سے نکالے گئے. اب کس کا سہارا ہے؟ کسی کا نہیں, بس اللہ کے ذات کا سہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا, حضرت جبرائیل آئے اور آ کر جو ہوا آپ نے بارہا سنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کس کی ذات پر یقین تھا؟ صرف اللہ کی ذات پر یقین تھا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ دوبارہ جائیں. جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا آپ دوبارہ داخل ہوتے ہیں. ایک کافر آدمی, ایک مشرک آدمی آپ کو پناہ دیتا ہے جس کی امید بھی آپ کو نہیں تھی, اور اس کی پناہ میں آپ دوبارہ کیا ہے, مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. محترم حاضرین, غزوہ بدر کا مسئلہ تھا. 319 صحابہ کرام, نہ لڑنے کی نیت ہے نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہے. سامنے 1000 کا لشکر, لڑنے کی نیت ہے, تیاری ہے اور ہتھیار ہے, لیکن اس کے بعد بھی لڑائی ہوئی. کس بنیاد پر ہوئی؟ صرف اللہ کی ذات پر یقین سے ہوئی. اللہ نے کہا ہے کہ لڑنا ہے, نبی کا حکم ہے, ہمیں لڑنا ہے, اور یقین اللہ کی ذات پر ہے. اگر کوئی آدمی اپنے مال پر, اپنے عہدے پر, اپنے خاندان پر اللہ کے توکل سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے, وہ ضرور دھوکہ کھائے گا. کیونکہ دنیا کی ہر چیز, چاہے آپ کا اپنا جسم ہو, آپ کا نفس ہو, آپ کا مال ہو, آپ کی اولاد ہو, آپ کے گھر ہو, یہ سب آپ کو دھوکہ دیں گے, لیکن جو اللہ کا سہارا پکڑے گا, اللہ کا سہارا کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتا. محترم حاضرین, یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل کی ہے. آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ کی ذات پر کیسا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا, مکہ والوں نے مل کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. قتل کرنے کے لیے گھر میں پہنچے, اللہ کے نبی رات میں نکلے, سارے سامنے موجود ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو بند کر دیا, کسی نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ وہاں سے نکلے, جا کر غار ثور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن پناہ لیے. ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب تیسرا دن تھا, مکہ والے بھوکے بھیڑیے کی طرح آپ کو تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے کرتے وہ اس غار کے منہ تک پہنچ گئے. حضرت ابوبکر نے جیسے ہی مشرکین مکہ کی آہٹ کو سنا, اور حضرت ابوبکر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, یہ تو غار کے دروازے پر آ گئے. خدا کی قسم, اگر ایک بھی آدمی بس اپنے پیر کی طرف دیکھ لے, وہ ہم کو دیکھ لے گا, ہم تو یہی ہیں. اللہ کے نبی بڑے اطمینان سے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں, اے ابوبکر, یہ تو بتاؤ ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم 2 ہیں مگر ہمارا ساتھی اللہ ہے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. موت اور دشمن سامنے ہیں, مگر اللہ کی ذات پر یقین ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی نہ آپ کو دیکھ پائے, نہ آپ کو پکڑ پائے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت کیا ہے وہاں سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں.
محترم حاضرین، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کچھ مسلمان جہنم کی آگ سے، آخرت کے عذاب کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے، تو ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بڑے جرأت سے کہتا ہے کہ میں کلمہ پرست ہوں، میں کلمہ گو ہوں، ایک نہ ایک دن تو جنت میں ضرور جاؤں گا، تھوڑا وقت جہنم میں رہ لوں گا تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لوں گا۔ ایسے آدمی سے کہیے کہ ایک موم بتی جلا دو، بس 1 منٹ کے لیے اپنی ایک انگلی اس پر رکھنا۔ کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو؟ صرف 1 منٹ کے لیے ایک معمولی سی آگ والی موم بتی پر آپ اپنی انگلی پر نہیں رکھ سکتے؟ جہنم کی وہ آگ جو اس سے 70 گنا تیز ہے، اور جہنم کے ماحول میں اس میں آپ ہمیشہ رہنے کی بات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ جرأت مندی ہے، یہ انسان کا اللہ کے عذاب سے بے خوفی کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ میں کیا ہوا؟ تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان تھے۔ وہاں پر آپ کو خطرہ ہے۔ کس کس کا خطرہ ہے؟ سب سے پہلے جو لوگ صحابہ مدینہ میں تھے، کچھ ایسے لوگ بھی صحابہ کی صفوں میں شامل ہو گئے جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ اندر سے مسلمانوں کو کھورے دیتے تھے، یہ ان کی رازوں کو لے جا کر مشرکین کو بیچتے تھے۔ ایک تو منافقوں کا ڈر، دوسرا یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے یہ مدینہ کے اندر ہیں، اور ان کے پاس مال ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اوپر سے مشرکین مکہ کبھی بدر میں لڑنے آ گئے، کبھی احد میں لڑنے آ گئے، سارے طرف سے یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ اللہ کے نبی گھبرائے؟ کیا آپ ڈرے؟ کیا آپ ڈرنے لگے کہ ان سے، یہودیوں سے ہمارا کیا ہوگا؟ یہ منافقوں کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے؟ اللہ کی ذات پر یقین تھا، اور اس یقین نے کیا ہے؟ منافقوں کو بھی ختم کیا، یہود کو بھی مدینہ سے نکالا، اور مشرکین مکہ بھی مسلمان ہو گئے۔ محترم حاضرین، یقین سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، اللہ کی ذات پر یقین سے انسان کی ان کو طاقت ملتی ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر یقین کی جائے، وہ اصحاب کہف کو یاد کیجئے، ایمان والے تھے، بلکہ جیسے علماء نے بتایا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے، یہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے، وہاں کے سردار کے بیٹے تھے، یعنی جو بڑے بڑے پوزیشن ہولڈر تھے، یہ ان کی اولاد تھی، نعمتوں میں رہنے والے تھے، لہذا اللہ نے انہیں ہدایت کی عطا کی، اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے خاندان، وقت کی حکومت جو سب کے سب مشرک تھے، ان سب کو چھوڑ کر نکلے۔ کس کے سہارے نکلے؟ صرف اللہ کے سہارے نکلے، اللہ کے توکل کے سہارے نکلے۔ کہاں جانا ہے نہیں پتا، سامان نہیں پتا، 5 اور 6 ہیں، 7 اور 8 ہیں، اور ساتھ میں ایک کتا موجود ہے۔ لے گئے، آ کر ایک غار میں پناہ لی، اور سمجھا کہ اس غار میں آرام کر لیں گے، پھر آگے راستہ ناپیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اصل میں وہ غار میں نہیں، اللہ کی پناہ میں آئے تھے۔ اللہ نے سلا دیا، 309 سال کی نیند میں وہ سوتے رہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اللہ نے ان کے جسموں کو باقی رکھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ صرف اللہ کی ذات پر توکل کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، کتنے قصے توکل کے نہ بیان کیے جائیں، کیا وہ صحیح بخاری کا واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ ایک آدمی نے ایک آدمی سے قرض لیا، کہا کہ مجھے 1000 دینار قرض چاہیے، کہا کون گواہ ہے؟ کہا اللہ گواہ ہے، کہا کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے، دے دیا۔ وہ آدمی نکلا، کشتی میں سوار ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جب قرض کے ادائیگی کا وقت آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ جس جگہ میں آیا ہوں وہاں سے ادھر آنے کے لیے کشتیاں ہی نہیں موجود ہیں، اور میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس سے 1000 کا قرض لیا تھا۔ اب وہ آدمی کرتا کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے ایک لکڑی کو لیتا ہے، اس میں سوراخ کرتا ہے، اور وہ 1000 قرض جو لیا تھا اس کو اندر ڈال کر اس لکڑی کو سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ کیا کوئی آدمی آج ایسا کر سکتا ہے؟ اس کا اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ چاہے گا تو اس بے سہارا لکڑی کو بھی اس تک پہنچا دے گا۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اس آدمی تک کو لکڑی پہنچی۔ آپ نے سنا ہوگا بعد میں جب اسے کشتی ملی، وہ دوبارہ 1000 لے کر آیا، اور لا کر اپنے اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے قرض لیا تھا، یہ تمہارا قرض ہے۔ تو وہ قرض دینے والا کہتا ہے کیا تم نے اس سے پہلے کوئی چیز بھی بھیجی تھی؟ کہا کہ ہاں، میں نے ایک لکڑی میں ایسا ایسا ڈال کر بھیجا تھا۔ تو وہ آدمی کہتا مبارک ہو، اللہ نے اس کو مجھ تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین، انسان ایسی جگہ میں اللہ کی مدد کو پا سکتا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر وہ دور ہے جہاں لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات پر بہت کمزور ہو چکا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ فعال بازی ہے۔ فعال بازی مثال کے طور پر توہم پرستی کسے جہاں کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بار بار چھینکنے لگے یا بار بار کسی کو ہچکی آنے لگے، لوگ کہتے ہیں فلاں نے تم کو یاد کیا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو کیا ہے نظر سے بچانے کے لیے گھر کی عورتیں کالا ٹیکا لگاتی ہے،
کالا دھاگا باندھا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ چیز انہیں نظر بد سے بچا دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر بار بار جمائی لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ نحوست کی بات ہے۔ کسی کی آنکھ بار بار پھڑپڑانے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نحوست کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی جالا بنا دے تو سمجھتے ہیں کسی دشمن کا سہارا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، آپ نے 1 سے 2 جگہ علاج کیا، فوراً دل میں آ گیا ہو سکتا ہے کہ میرے رشتہ دار نے جادو کرا دیا، ہو سکتا ہے کہ جن سوار ہے۔ یہ سارے کے سارے توہم پرستیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ رات میں کتنی ایسی عورتیں اپنے بچوں کو ناخن کاٹنے نہیں دیتی ہیں، کتنے ایسے ہیں کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد انگڑائی نہیں لی جاتی ہے، یہ نحوست ہے۔ بلی راستہ کاٹ لے اسے منحوس سمجھ لیا۔ گھر میں آج حال تو ایمان کی کمزوری کا اتنا ہے کہ ایک عورت گھر میں شادی ہوتی ہے، نئی نئی گھر میں آتی ہے، گھر میں عورت آئی، گھر کے کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، فوراً عورتیں کہنے لگتی ہیں کتنی منحوس عورت ہے، آتے ہی ہمارے گھر کے ایک آدمی کو کھا گئی، شادی ہوئی، گھر میں نقصان ہو گیا، کہا اور سمجھا کہ یہ عورت ہی منحوس ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف ہے، یہ توہم پرستی ہے، اسی کو فال بازی کہا جاتا ہے اور یہ شرک اصغر میں ہے۔ اس کے علاوہ جادوگروں کا سہارا لینا، آج وہ حضرات جو اپنے آپ کو راقی کہتے ہیں، راقی کم جادوگر زیادہ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، مارا پیٹی کی، آپ لڑ نہیں سکتے، آپ جادوگر کا سہارا لے کے اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے جو آدمی مظلوم ہے وہ اللہ کے سہارے معاملے کو چھوڑ دے۔ آج ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر ظلم کیا، وہ کورٹ کچہری کا سہارا لیتا ہے۔ طلاق و خلا کے مسائل ہزاروں ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، انسان کو انسان پر بھروسہ کم، عدالتوں پر بھروسہ زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے میں زیادہ بھروسہ ہے۔ طلاق ہو، خلا کا مسئلہ ہو، جائیداد کے مسئلے ہو، اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں، اللہ کے حوالے کریں، آپ کتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ کی ذات تو انصاف کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی کمزوری کی علامت کے حوالے سے کہا جائے، آج لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو برکت والا سمجھا، ایسی چیزیں جو چیزیں حقیقت میں برکت والی ہیں ہی نہیں ان کو برکت والا سمجھنا، یہ سب کا سب شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی ذات پر یقین کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی عبادتیں کمزور ہیں، نہ نمازوں میں انہیں دل لگتا ہے، نہ اللہ کی عبادتوں میں دل لگتا ہے، نہ علماء کے پاس بیٹھنے میں، نہ مسجدوں کو آنے میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ حال یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی صبح میں مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ فتنے ایسے سر چڑھ کر بولیں گے، کیا ایسے فتنے آج ہمارے دروازوں تک نہیں ہیں؟ کرناٹک ہی کے اندر ماضی قریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھائی گئی، حضرت عائشہ کی ذات پر انگلیاں اٹھائی گئی، اس کے علاوہ برقعے کے حوالے سے باتیں اٹھائی گئی۔ کتنے ایسے مسئلے ہیں جو حقیقت میں ہمارے گھروں تک شبہات کے حوالے سے، شہوات کے حوالے سے پہنچ چکی ہیں۔ جائیے اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھئے کہ اسلام نے مرد کو دگنا، عورت کو ایک حصہ دیا ہے، یہ انصاف ہے کہ نہیں انصاف ہے؟ بس اپنی گھر کی عورتوں سے پوچھ لیجئے، اگر کہے کہ ہاں انصاف ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دیندار ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں دونوں کو برابر دینا چاہیے۔ اگر یہ عورت کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ان ماں باپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جنہوں نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، ان شوہروں کو ڈرنا چاہیے جن کی گھر میں بیویاں آئیں، ان سے کام تو کراتے ہیں مگر ان سے جہنم سے بچنے کا طریقہ انہوں نے نہیں بتایا۔ محترم حاضرین، آج یہ ہمارے حالات ہیں اور یہ حالات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے خلاف، یعنی اس کے توکل کے خلاف ہمیں گواہی دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی ذات پر کامل توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسباب کو اختیار کرنے اور معاملات کو اللہ کے سپرد تھوپنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔